السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 58 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 56 تک تفسیر کا لیسن کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 56 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اہل حکومت کی جو تم میں سے ہوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر جھگڑا ہو جائے تمہارا، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت ہی بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، یزعمون، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنوا، وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طرف طاغوت کی، وقد امروا، اور تحقیق و حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا بہ، یہ کہ وہ اس کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، یہ کہ بھٹکا دے ان کو، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 57 سے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 56 میں جہنم کے بارے میں پڑھ چکے کہ جو کفار ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو کتنی سخت تکلیفیں دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی تو ان کو مزید کھالیں بدل دی جائیں گی، اس کے بدلے میں اور کھالیں دی جائیں گی تاکہ ان کو بہت سخت عذاب ہو۔ تو ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اس کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی جہنمیوں کا ذکر آتا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العزت جنتیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بہت ہی بہترین جزا دیں گے۔ تو ایسا ہی ادھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، تو ان کو اللہ رب العزت کن میں داخل کریں گے؟ باغات میں، اور باغات بھی کون سے؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ ہمیشہ، بلکہ ہمیشہ ہمیش آباد آباد رہیں گے۔ جب بھی اللہ رب العزت اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بندے جنت پہ ہی تکیہ کر کے بیٹھ جائیں
اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید بھی سناتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اسی طرح اللہ رب العزت کا اسلوب ہے۔ تو اللہ رب العزت ادھر بھی جہنم کے ساتھ ساتھ جنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو میرے مومن بندے ہیں وہ کہیں ڈول نہ جائیں، لڑکھڑا نہ جائیں، اتنے سخت عذاب سن کر پریشان نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ دنیا پہ انسان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، پہلی بات تو نعمت ملنا ہی بہت مشکل، اگر انسان کو قسمت سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی پھر ہمیشگی کا نہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، چھیننے کا بھی ڈر، اس کے پرانے ہونے کا ڈر، اس کے ختم ہو جانے کا ڈر، اور اس سے بھی آگے کہ انسان کو وہ سدا اس کے پاس استعمال کرنا ممکن نہیں، کہ انسان کو جو موت وہ اس کے سر پہ سوار ہے وہ آ لے، یا اس کو بڑھاپا آ جائے کہ وہ ویسے نعمتیں استعمال نہ کر پائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اتنی پیاری نعمتیں باغات میں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے، یہ بھی ساتھ گارنٹی دی جا رہی ہے۔ دنیا پہ جتنی بڑی نعمت مل جائے لیکن اس کے پاس انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، یا انسان ہمیشہ نہیں رہتا۔ پھر مزید اس نے کیا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب دیکھیں اہل جنت کے بارے میں جب بھی ذکر آتا ہے عورتوں کے بارے میں اسپیشلی، تو ساتھ مطہرہ کا ورڈ آتا ہے کہ پاکیزہ ہوں گی، یعنی کہ انسان کی نیچر بھی پاکیزہ ایسی خواتین کی، اور بظاہر بھی پاکیزہ، کہ ظاہری باطنی ہر طرح سے پاکیزہ۔ لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب انسان دنیا پہ اپنے پاکیزگی کا خیال رکھے گا، تو پھر یہ نعمتیں جنت میں تبھی انسان کو حاصل ہوں گی۔ یا پھر اگر دوسری طرح لگائیں تو ازواج زوج کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بیوی کے لیے بھی، کہ ایک دوسرے کے زوج ہوں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے۔ لیکن یہ بھی کب ممکن ہوگا؟ جب دنیا پہ پاکیزہ رشتے نبھائے ہوں گے۔ اگر چھپیاں دوستی ہوں گی اور حرام کاریاں ہوں گی تو پھر یہ نعمتیں ناممکن ہے ملنا۔ تو اس چیز کا اسپیشلی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسان ہر طرح سے خود کو پاک رکھے، اپنے خیالات کو بھی پاک رکھے، اور اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور داخل کریں گے ہم ان کو گھنے سایوں میں۔ یہ بھی بہت ہی پیارے الفاظ ہیں کہ انسان دنیا پہ سائے کو بہت پسند کرتا ہے، اور اسپیشلی جب گرمی ہو سخت اور اس وقت ہوا بھی بند ہو، تو پھر انسان سفر میں بھی ہو تو اس وقت سائے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور آج کل شاید ہمیں اس چیز کا اتنی اہمیت نہ ہو جتنی پہلے اس چیز کی اہمیت ہوا کرتی تھی، جب پیدل سفر ہوتے تھے اور بہت صحرائی علاقے ہوتے تھے، تو اس وقت جب کوئی سائے دار درخت ملتا تو انسان بہت خوش ہوتے کہ شکر ہے سایہ ملا ہے، کچھ دیر ادھر سستاتے اور پھر آگے اپنا سفر جاری کرتے۔ لیکن یہ سایہ کتنا ہوتا ہے؟ انسان اگر ایک سائے میں بیٹھتا ہے تو ادھر ہی بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ سایہ رفتہ رفتہ ڈال جاتا ہے اور ادھر دھوپ آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ انسان جب بہت گھنے درختوں کے نیچے بیٹھے تو پھر کچھ دیر سایہ حاصل کر پاتا ہے، ورنہ سورج چلتا چلتا پھر سے دھوپ آ جاتی ہے، پھر انسان جگہ چینج کرتا ہے۔ لیکن وہاں جو جنت کی نعمتیں ہیں ادھر کیا ہے؟ گھنے سائے، اور سائے کتنے بڑے ہوں گے کہ سوار 100 برس تک چلتا رہے تو اس سائے کو طے نہ کر پائے۔ 100 برس تک، کوئی ایک دن نہیں کہا، کوئی 2 دن نہیں کہا، کوئی ایک مہینہ نہیں کہا، کوئی 1 سال نہیں، بلکہ 100 برس 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس سائے کو طے نہ کر پائے۔ اتنے یعنی کہ گھنے درخت ہوں گے کہ اس کے سائے میں انسان چلے، گھوڑ سوار چلے اور اس کے سائے کو 100 سال تک بھی عبور نہ کر پائے۔ اور مزید بھی اس قسم کے بہت ساری ملتی ہیں روایات کہ ان کے سائے کیسے ہوں گے، اور مزید ایسے درخت کو شجرۃ الخلد بھی کہا گیا ہے ایک روایت کے مطابق۔ اور دیکھیے کہ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، وَنُدْخِلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ یہ کام لے رہے ہیں کہ یہ جو اعزاز و اکرام اہل جنت کو نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم خود یہ ان کو عطا کریں گے۔
کسی اور کے ذمہ نہیں کہ وہ فلاں ایسا کر دے گا یا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کہنے ہم ان کو داخل کریں گے گنے سایوں میں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلناہم برحمتک۔ آج کی لیسن اتنا کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اسپیشلی جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال کرنا ہے، اور اسپیشلی جنت الفردوس کا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جہنم سے جب انسان پناہ مانگتا ہے 3 بار اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، تو جہنم خود بول کر کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے۔ تو جب انسان جنت الفردوس کا 3 بار سوال کرتا ہے، تو جنت الفردوس خود عرض کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرا داخلہ نصیب کر۔ سبحان اللہ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوسی بغیر حساب۔ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر سورۃ الکہف ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں تلاوت کی تو ابھی بھی ٹائم ہے، کر لیں۔ اور عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کب تک، عصر وقت تک یا کب تک؟ تو یاد رہے کہ مغرب تک، کیونکہ جو دن کا اینڈ ہے وہ مغرب تک ہے، تو اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت مغرب سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔